ہم نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی، اس پرچم کے نیچے اپنے کارکنوں کو قانون کے دائرے میں ہم نے رہنے کی ہمیشہ تلقین کی، لیکن ارباب اقتدار تمہاری پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ہمارے اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم سے بھی بغاوت کر جاتے ہیں، ہم سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بابا اس طرح کام نہیں بنتا، اب بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ دائرہ ہم بناتے ہیں، بڑی مشکل سے لاتے ہیں، لیکن تمہاری حرکتیں، تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے وہ پھر باغی ہوتے ہیں، پھر مسائل بنتے ہیں، پھر تم سر پکڑ کے بیٹھتے ہو، پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، لیکن تمہارا مسئلہ ہے، یہ تمہاری حرکتیں ہیں، یہ تمہارے طریقے ہیں، یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ تم نے کیا ان گستاخوں کے خلاف جو ایف آئی آر SOPs کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور جو جناب کورونا کے دنوں میں ہوئی، کیا تم نے ان کے دباؤ پر یہ ایف آئی آریں نہیں کاٹی، یہ واپس نہیں لی؟ یہ کون سے بدماشی تم نے لگائی ہے؟ اور یہ کون سی بات ہو گئی؟ وہ دھرنے دے کے بیٹھے تم وزیر اعلیٰ کو وہ تبدیل کر کے بلوچستان میں گورنر راج لگاؤ، وہ 4-5 آدمی بیٹھ جائیں، تم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک جاؤ۔ ریاست اتنی کمزور ہو گئی، فوج اتنی کمزور ہو گئی، فورسز اتنی کمزور ہو گئی، ڈنڈا اتنا کمزور ہو گیا، دفاع اتنا کمزور ہو گیا، 2% کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ سے کیا کرو گے؟ ہندوستان سے کیا کرو گے؟ پھر بتاؤ بھارت سے کیا کرو گے؟ 2% کے لوگوں کے آگے ہمارا سفر ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا ٹوٹل 15-20-25 گاڑیاں ہیں جو کاروان لے کر وہ آ رہے تھے، اتنے بھی نہیں تھے جتنے میری مسجد کے حال میں بیٹھے میں۔ تم ان کے سامنے نوری آباد میں گھٹنے ٹیک کر ایف آئی آروں کو واپس لیتے ہو؟ یہ کون سی بدماشی لگائی ہے انہوں نے؟ ایسے تو یہ جو بھی بدماشی کرے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو، وہ تمہیں 2 دھمکیاں دے، تم فوراً ان کی بات میں آ کر ایف آئی آروں کو ختم کر دو۔ یہ قانون ہے، یہ جنگل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ ہم ایسی بدماشی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اگر یہ زیادتی ہوتی ہے تو پھر ہم بھی حق بجانب ہے، ہم بھی اسی طرح کر کے اپنے کارکنوں کی ایف آئی آر انشاءاللہ ختم کروا کے دکھائیں گے۔ یک طرفہ ٹریفک چھوڑ دو۔ اور اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اب مطالبہ 28 فروری کو کہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی میٹنگ ہے، اور یہ مطالبہ کریں گے کہ جو گستاخیوں پر ایف آئی آر کٹی ہے وہ بھی ختم کرو، تمہارا باپ بھی نہیں ختم کروا سکتا، تمہارا باپ بھی ختم نہیں کروا سکتا۔ SOPs اور SOPs تمہارا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے۔ گستاخیوں پر ایف آئی آریں بھی نہ ہوں اور کتوں کو بھونکنے دیا جائے، اور جو پٹا ڈالنے لگے انہیں روک دیا جائے، ایسی ناانصافی برداشت نہیں ہوگی۔ گستاخیوں کے خلاف جو ایف آئی آریں کٹی ہیں، اگر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی یا انہیں واپس لینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز صحابہ کے یہ غلام اپنے سر پہ کفن باندھ کے صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں نکلیں گے، اور پھر تمہیں بتائیں گے دھرنا کس کو کہتے ہیں، تمہیں بتائیں گے احتجاج کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کا مسئلہ یہ ہماری جان ہے، جان، صحابہ ہمارا ایمان ہے، اور جب جان پہ بنتی ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو صحابہ کی عزت کے اوپر اگر کسی نے کوئی آنچ آنے دی، اور وہ ایف آئی آر جو ہم نے گستاخوں کے خلاف کٹوائی ہیں اگر انہیں واپس لیا گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور انداز میں پاکستان میں ہر گلی میں تمہیں دھرنے دے کے دکھائیں گے، اور پھر تمہیں پتا چلے گا یہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ یہ صرف مبالغہ نہیں، جذبات نہیں۔ جب تم اتنی ناانصافی خدا نہ خواستہ کرنے لگو تو مجھے بتاؤ احتجاج بھی ہمارا حق نہیں ہے؟ پھر کہاں ہے پیغام پاکستان کا حوالہ؟ وہ جو پیغام پاکستان کا بیانیہ تھا پھر کہاں گیا؟ وہ گستاخی کرے، ان پر ایف آئی آر بھی نہ ہو تو کیا ان کو اپنے سر پہ بٹھائے؟
اس طرح کی تمہاری حکومتوں کی پالیسیاں ملک میں بد امنیاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان گستاخوں کے خلاف جو FIR واپس لینے کی کوشش کی گئی، تمہاری قیادت تمہیں جو کال دے گی آؤ گے؟ شہادتیں اگر لینا پڑی شہادتیں دو گے؟ جان دینا پڑی جان دو گے؟ ہتھکڑی بیڑی پہننا پڑی پہنو گے؟ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ پھر تمہیں بتائیں گے کہ دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔